السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو۔ میں ہوں جعفر طیار اور پیش خدمت ہے ایک پروگرام اصلاح عقیدہ۔ ہمارے عقائد کے معاملے میں، ہمارے روزمرہ کے معاملات کے بارے میں جس طرح کی جو صورتحال ہے، کافی سارے رواج کو، کافی ساری مروجہ چیزوں کو ہم نے اپنے عقائد میں شامل کر لیا ہوا ہے یا سمجھ لیا ہوا ہے قصدن یا غیر شعوری طور پر۔ اس ضمن میں یہ پروگرام پیش خدمت ہے اصلاح عقیدہ۔ میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہے جناب فضیلت الشیخ ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب۔ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے پیس ٹی وی کے آنگن میں ہمیں خدمت کا موقع دیا اور ہماری اصلاح کے لیے آپ تشریف لائے۔ میرے آپ سے یہ سوال یہ ہے، پچھلے پروگرام میں اس کے آخر میں ہم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا جس کے بعد میرے ذہن میں کچھ سوالات مزید پیدا ہوئے ہیں۔ وہ یہ تھا کہ کیا مردے سنتے ہیں، اور آپ کا جو ایک جواب تھا مجموعی طور پہ وہ تقریباً یہ تھا کہ مردے نہیں سنتے۔ آپ کا جواب سننے کے بعد میرے ذہن میں ایک یہ سوال پیدا ہوا کہ جنگ بدر کی طرف ہم اپنی سوچوں کو لے کے جاتے ہیں، اس منظر کو دیکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کی لاشوں کو ایک کنویں میں ڈالا اور پھر بعد میں ان سے خطاب کیا، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ تو فوت ہو چکے ہیں، آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سن رہے ہیں اور تم سے غالباً اس طرح کے الفاظ ہیں کہ تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، یہ تم سے، یعنی جیسے تم سنتے ہو ایسے ہی جیسے تم سنتے ہو ایسے ہی یہ سن رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ مردے نہیں سنتے، یہ تھوڑا متضاد معاملہ نہیں ہے؟ میں نے جو کہا مردے نہیں سنتے، یہ ایک فارمولے کی بات ہے کہ مردے نہیں سنتے، اور جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فارمولے سے ہٹ کر اگر ایک آدھ کوئی ایسا واقعہ آ جائے تو وہ اس فارمولے میں اس اصول کے خلاف نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر یہ فارمولہ ہے کہ ہر بچہ دنیا میں آنے والا ماں اور باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں آنے والا ہر بچہ ماں اور باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ گفتگو کر چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کی ماں ہے، باپ نہیں ہے۔ لیکن کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو جو ایک استثنائی صورت رکھتا ہے، اس واقعے کو دلیل بنا کر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ بچے پیدا ہی بغیر باپ کے ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر اس سے ہٹ کر خود حضرت آدم علیہ السلام وہ بغیر باپ اور بغیر ماں، ان کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد جو نسل چلائی وہ حضرت حوا اور حضرت آدم کے ملاپ سے چلائی، لیکن جو ان کا اپنا وجود ہے حضرت حوا کا اور حضرت آدم کا علیہ السلام، وہ اس فارمولے سے ہٹ کر ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر کا یہ اعتراض کرنا، سوال کرنا کہ اللہ کے حبیب آپ مردوں سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ اعتراض حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں، دل و دماغ میں کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ خود وہ سمجھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک جو ہمارا ذہن بنایا ہے، جو تعلیمات دی ہیں، آج کا آپ کا طرز عمل اس تعلیمات کے خلاف ہے، یہ تھوڑا مختلف ہے۔ اور جب یہ سوال اٹھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بارے میں سیدہ عائشہ سے جو روایت آتی ہے اس میں یہ صراحت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا انہم لیعلمون الآن، کہ یہ لوگ اس وقت، یعنی ہمیشہ نہیں، یہ لوگ اس وقت یہ جان رہے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں میری باتیں سنوا رہا ہے، میرے جملے انہیں سنوا رہا ہے کہ آپ نے فرمایا جو کچھ میرے رب نے مجھ سے وعدے کیے تھے وہ میں نے سچے پا لیے، جو تم سے وعدے ہوئے تھے کیا تم نے ان کو سچا پایا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سبق دینے کے لیے کہ دیکھو تم جس شخص کو ساری زندگی جھوٹا کہتے رہے وہ کتنا سچا نکلا، اور تم جو خود کو سچا کہتے رہے باپ دادا کے دین پر تم کتنے جھوٹے نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے اب تمہیں تمہارے سامنے وہ عذاب، وہ سب کچھ تمہارے سامنے دکھا دیا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم لیعلمون الآن، کہ یہ لوگ اس وقت جان رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کوئی معمول نہیں ہے، فارمولہ نہیں ہے، اس وقت اللہ نے میری بات انہیں سنوانے کے لیے ان کو سننے کی صلاحیت دے دی ہے، اس وقت، نہ اس سے پہلے تھی نہ اس کے بعد ہوگی۔ الآن کے الفاظ اس کو ٹھپا لگا رہے ہیں کہ حد بندی کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی نہیں اور اس کے بعد بھی نہیں، الآن، اس وقت اور آج کی بات ہے، اور اس کے بعد بات ختم ہے، قصہ ختم ہے۔ یہ بالکل سیم ایسی بات ہے جیسے آپ کے برابر میں کوئی چھوٹی سی دیوار ہے یا بائک کھڑی ہوئی ہے اور چھوٹا بچہ ہے وہ بار بار بائک کے اوپر چڑھ جاتا ہے یا دیوار پہ چڑھتا ہے،
آپ کو ڈر لگتا ہے کہ یہ گر جائے گا، آپ بچے سے کہتے ہیں بیٹا اس پہ نہیں چڑھو گر جاؤ گے، وہ نہیں مانتا، وہ پھر چڑھ جاتا ہے، آپ پھر کہتے ہو بیٹا نہیں چڑھو گر جاؤ گے، آخر وہ گر ہی گیا، وہ چڑھا اور گر گیا۔ اب آپ تھوڑا سا اس کو سبق de کے لیے اب آپ پہلا جملہ یہ کہتے ہیں مزہ آیا، ٹھیک رہے، اب ٹھیک ہے، مزہ آیا، ٹھیک ہے، میں جو اتنی دیر سے سمجھا رہا تھا وہ تجھے پلے نہیں پڑ رہی تھی بات، اب مزہ آیا، اب ٹیں ٹیں کرتا ہے، پھر بعد میں جا کے آدمی اس کو اٹھاتا ہے یا جو بھی کرتا ہے چپ کراتا ہے جو کرتا، لیکن ایک دفعہ اس کو وہ تانا دیتا ہے تاکہ اب زندگی بھر کے لیے اس کو یہ سبق مل جائے کہ بڑوں کی بات ماننی بھی چاہیے، سننی بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بات ان کی سنوا دی، تو آپ نے بھی یہ وضاحت فرما دی کہ یہ لوگ اس وقت یہ بات سن رہے ہیں، نہ اس سے پہلے سننے کے عادی تھے اور نہ اس کے بعد سنیں گے، وہ ایک خصوصی موقع ہے اور استثنائی صورت ہے اور یہ عام فارمولے پر اس کا انطباق نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا یہ عام فارمولے پر اس کا انطباق نہیں ہوتا، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے، غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب آپ کسی مردے کو قبر میں دفنا کے آتے ہیں تو جو اس کے اہل و عیال جو اس کے دفنانے والے جب قبرستان سے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے۔ روزانہ کتنے سارے لوگ ہیں جو فوت ہوتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں عام فارمولے سے ہٹ کے ہے یہ معاملہ، تو عام فارمولے سے کس طرح ہٹ کے ہے؟ دیکھیے اگر قبر میں دفن ہونے والا سنتا ہی ہے تو آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ جو میت کے ورثہ اس کو دفن کر کے لوٹتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، آنے والوں کی کیوں نہیں سنتا؟ ہو سکتا ہے اس سے پہلے سنتا ہوں، آپ وضاحت فرما دیں۔ حدیث میں تو نہیں ہے، حدیث میں لوٹنے والے کی صراحت ہے کہ جب میت کی ورثہ لوٹتے ہیں تو سنتا ہے، آتے ہیں تو نہیں سنتا ہے۔ ایک بندہ سنتا ہے، مثلا آپ کے ساتھ کوئی دوسرا دوست بیٹھا ہوا ہے اور مجھے اللہ نے سننے کی صلاحیت دی ہے، جب آپ بات کریں گے تو بھی میں سنوں گا اور برابر والا بات کرے گا تو بھی میں سنوں گا، یہ تو نہیں ہوگا کہ ان کی نہیں سنوں گا آپ کی سنوں گا۔ اگر مردہ سنتا ہے تو پھر وہ صرف واپس جانے والوں کی کیوں سنتا ہے، آنے والوں کی کیوں نہیں سنتا؟ یہ بھی استثنائی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت یہ دکھاتا ہے کہ دیکھ جن پر تو تکیہ کرتا تھا، جن پر تو بھروسہ کرتا تھا، جن پر تجھے بڑا مان تھا، بڑا ناز تھا، میرا ابا، میرا نانا، میرا دادا، میرے دوست، میرا تایا، میرا پھوپھا، میرا خالو، بڑی تو زندگی بھر ان کے لیے سارا کچھ کرتا تھا، آج وہ لوگ تجھے یہاں مٹی میں ڈال کے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی تیرے ساتھ نہیں ہے اور کوئی تیرا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا رہے ہیں۔ اور کچھ محدثین نے یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں انہو لیسمع قرآن عالم، اس کو مجہول پڑھا اور وہ یوں پڑھا کہ انہو لیسمع قرآن عالم، اس کے معنی یہ ہے کہ جو ورثہ ہیں ان کے جوتوں کی آہٹ سنی جا سکتی ہے، یعنی اگر وہ سنتا تو وہ سنی جا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی میت کے ورثہ جو لوٹ رہے ہیں اگر وہ لیسمع قرآن عالم، اگر وہ سن سکتا تو پھر اس وقت ان کے جوتوں کی آہٹ کو سنا جا سکتا تھا، لیکن اب وہ ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو مجہول بھی پڑھا اور یہ بھی ایک قرات محدثین کی یہاں معروف ہے، بعض علماء نے ایسا بھی اس کو پڑھا ہے۔ اور اگر اس کو معروف بھی پڑھا جائے کہ نہیں وہ لازمی سنتا ہی ہے تو پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص اس وقت اس کو صرف یہی چیز بتانے کے لیے کہ اس وقت کوئی تیرے ساتھ نہیں ہے، پھر وہ سنتا ہے تو صرف جوتے کی آہٹ ہی کیوں سنتا ہے، باقی سب کچھ کیوں نہیں سنتا؟ صرف جوتے، اور باقی کی قرآن نے خود نفی کی، حدیث نے تو یہاں کہا جوتے کی آہٹ سنتا ہے، وہ سننا کیا سننا ہوا جو صرف جوتے کی آہٹ تک محدود ہے، دوسری کوئی چیز نہیں سنتا۔ اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب سے کہا کہ فرمایا جو لوگ فوت ہو گئے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، جو لوگ فوت ہو گئے اور قبروں کے اندر چلے گئے، اے نبی اگر تو ان کو سنوانا چاہے تو نہیں سنوا سکتا۔ تو جب اللہ کے نبی قبر والے کو نہیں سنا سکتا ہے تو پھر نبی سے بڑھ کر کون ہے جس میں یہ پاور ہو جو مردوں کو سنواتا پھر؟ ٹھیک ہے، ہم اپنی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ آپ نے اس کے جو ہے نہ سننے کے بارے میں دلائل دی، اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں وقت ایک بریک کا۔ ناظرین ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاح عقیدہ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید حافظ اللہ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ کل سب بریک پہ جانے سے قبل ہماری بات ہو رہی تھی سماع موتا کے عنوان پہ کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ اچھا، حتمی طور پہ آپ نے یہ کہا کہ وہ نہیں سنتے، اس کے بارے میں آپ نے دلائل بھی دیے، لیکن آپ اس بات بھی کیا کہتے ہیں کہ وہ جو کہا گیا جب آپ قبرستان میں جائیں تو سلام کہیں،
اور آپ کا سلام ان تک پہنچایا جاتا ہے، بلکہ وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. کیا یہ حدیث درست ہے یا یہ موقف درست ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ بات درست ہے کہ جب آپ قبرستان جائیں تو آپ انہیں سلام کریں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ سلام اس نظریے سے کریں کہ چونکہ وہ سن رہے ہیں اور چونکہ وہ جواب دیں گے لہٰذا ہمیں سلام کرنا چاہیے. قبرستان جا کر ہم وہ دعا پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور وغیرہ. دعا کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ سنے، البتہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہیں وہ سنے. اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں اور ان کے لیے کر رہے ہیں. وہ یہ کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، امام قرات کر رہا ہے اور اس میں کہہ رہا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو. اب وہ یا ایھا الکافرون جو کہتا ہے کفار کو کہہ رہا ہے، تو وہ کفار کو مخاطب کر رہا ہے، جبکہ اس کے پیچھے سارے مسلمان کھڑے ہیں. اس زمانے میں تو چلو کافر تھے جب آیت اتری تھی، سورت اتری تھی. آج تو کافر مسجد میں تو نہیں کھڑے ہوئے اور امام نماز میں پڑھ رہا ہے تو وہ کس کو سنوا رہا ہے؟ اب قرآن مجید کی یہ سورت چونکہ اسی طرح اتری ہے، اسی صیغہ ندا کے ساتھ اتری ہے، تو ہم اس کو اسی طرح پڑھنے پر مکلف اور مجبور ہیں، یہ عقیدہ رکھے بغیر کہ کافر سن رہے ہیں. یہی معاملہ وہاں اس دعا کا ہے، یہی معاملہ اتحیات میں السلام علیک ایھا النبی پڑھنے کا ہے. یعنی اللہ نے یہ دعا ہمیں اسی طرح سکھلائی ہے، ہم اس کو ویسا پڑھنے پر مکلف ہیں اور اللہ کو سننا چاہیے. کیونکہ دعا ہم اللہ سے کر رہے ہیں تو اس لیے اللہ کے پاس دعا کو جانا چاہیے اور اللہ کو سننا چاہیے. اور پھر کوئی کسی کے پاس اللہ اس کا ثواب پہنچا دے، اس کا فائدہ پہنچا دے، وہ دوسری بات. شیخ صاحب یہ دیکھیں نا کہ جب ہم قرآن کریم کی آیت کی آپ نے بات کی ہے، نماز کی حالت میں اگر ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الکافرون کی تلاوت کر رہے ہیں یا گھر بیٹھے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ قرآن اسی طرح پڑھنا ہے، باقی معاملات اللہ کے سپرد ہیں، لیکن وہ جو قبروں پہ جا کے مردوں کو سلام کرنے کا معاملہ ہے وہ قبرستان میں باقاعدہ جا کر ہے، اور اس میں تخاطب کا جو آپ نے ندا کی بات کی ہے، تخاطب کا انڈیکیشن ہے، تخاطب کی انڈیکیشن ہے کہ السلام علیکم اہل الدیار، اے ان گھروں کے رہنے والوں تم پر سلامتی ہو، من المؤمنین والمسلمین، اے مومنوں میں سے اور مسلمان. باقاعدہ انڈیکیشن ہے، ندا ہے، تخاطب ہے. تو اس بارے میں کیا ہے؟ وہ باقاعدہ قبرستان میں جا کر کہا جا رہا ہے، گھر میں بیٹھ کے تو کوئی نہیں کہتا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. وہ بھی کہ جب تم قبرستان کے پاس، اب مسجد کی دعا آپ کب پڑھیں گے؟ جب مسجد میں داخل ہونے لگتے جب ہیں. مسجد میں آئیں گے. ٹھیک ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت تو مسجد کی دعا نہیں پڑھیں گے. تو وہ قبرستان کی دعا ہے کہ آپ جب بھی قبرستان میں جائیں گے یہ دعا پڑھنی مسنون ہے، آپ دعا پڑھیں گے. یعنی جس طرح ہم گھر میں داخل ہوں گے تو گھر کے داخلے کی دعا پڑھیں گے، بازار میں داخل ہوں گے تو بازار کے داخلے کی، مسجد میں مسجد کے. تو وہ قبرستان کے داخلے کی ایک دعا ہے، وہ دعا ہمیں بتلائیے. رہا تخاطب کا معاملہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن مجید میں اسی طرح کہا گیا یا فرعون مسبورا، فرعون کو مخاطب کیا. آج امام تراویح میں بھی، نماز میں بھی یہ آیات پڑھتا ہے اور فرعون کو مخاطب نہیں کرتا. ٹھیک ہے، آیت پڑھتا ہے لیکن آیت میں تخاطب ہے فرعون سے، آیت میں یا ایھا الکافرون کفار سے تخاطب ہے جی، لیکن وہ ندا ان کو نہیں کر رہا. اللہ نے اس وقت یہ آیت جیسے اتاری، ہم اس کو آج بھی اسی طرح پڑھنے پر مکلف اور مجبور ہیں. جی. یہ عقیدہ رکھے بغیر کہ فرعون سن رہا ہے یا کفار سن رہے ہیں، یہ عقیدہ نہیں رہا. اسی طرح یہاں یہی عقیدہ ہوگا، ہم دعا اللہ سے کر رہے ہیں اور اللہ سن رہا ہے، یہ نہیں کہ مردے سن رہے ہیں. اچھا چلیں اس بات کا رخ تھوڑا سا بدلتے ہیں. یہ فرمائیے کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، ہم انہیں دفنا دیتے ہیں. شہیدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ تم انہیں جو ہے وہ مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، بلکہ انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اور تم اس کا ادراک نہیں ہے تمہیں. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو میری بات کا آدھا جواب آپ نے خود دے دیا ہے، وہ یہ کہ آپ نے کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، کے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو. اب ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے مردہ کہنے سے منع کیا ہے، مردہ ہونے سے منع نہیں کیا. ہونا الگ بات ہے، کہنا الگ بات ہے، کہنا یہ دوسری دو الگ الگ بات ہے. اللہ نے جو منع کیا مردہ کہنے سے منع کیا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اس کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے. تو جو قتل ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ قتل پہلے زندہ ہوتا ہے، پھر قتل ہوتا ہے، بعد میں فوت ہو سکتا ہے. پھر زندہ ہوتا ہے. نہیں مطلب دو بھائی کسی جگہ جہاد کرنے کے لیے گئے،
ایک بھائی زندہ آیا اور ایک بھائی کی لاش آئی، ان دونوں میں شہید کون ہے؟ جو مسکراتا ہوا آیا ہے یا جس کی لاش کفن میں لپٹی ہے وہ؟ بالعموم جو جس کی لاش جو ہے وہ لپٹی اسی کو شہید کہیں گے۔ تو شہید ہونے کے لیے مرنا ضروری ہے، ورنہ شہید نہیں ہوگا۔ اگر مرے گا نہیں شہید نہیں ہوگا۔ اور اگر شہید کو اسی طرح زندہ مان لیا جائے اور قرآن کی بھی یہی مراد ہو کہ جو عموماً لوگوں کے ذہنوں میں ہے، تو شہید کی بیوی دوسرا نکاح عدت گزارنے کے بعد کر سکے گی؟ اگر زندہ مان لیا جائے تو پھر تو نہیں کر سکے گی، اس کی اور اس کی بیوی دوسرا نکاح کرتی ہے ویسے؟ ہاں کرتی ہے، کیوں کرتی ہے؟ کیوں نہیں؟ ہم نے بہت سارے مجاہدین کو دیکھا ہے جن کے میاں شہید ہو گئے ہیں اور ان کی بیویاں آج دوسروں کے پاس ہیں۔ فوجیوں کو بھی دیکھا ہے، ہاں، اسی طرح بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، وہ اس طرح ہوتا ہے۔ اچھا، پھر شہید کا ترکہ بٹے گا؟ بالکل بٹے گا۔ تو زندے کا ترکہ کوئی بانٹ سکتا ہے؟ اس کی بیوی عدت بیٹھے گی؟ بالکل بیٹھے گی۔ زندہ خاوند کی بیوی عدت بیٹھے گی؟ تو یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ وہ شہید مر گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے شہید کا جو ایک رتبہ ہے اس کے احترام میں مومنین کو لفظ موت کا اس کے لیے استعمال کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ موت کا لفظ حوصلہ شکن لفظ ہے، اس سے حوصلے پست ہوتے ہیں۔ اور خاص کر اس وقت کفار نے کہا کہ میاں ان کو کیا، ایک تو ویسے مر گئے اور دنیا سے بھی گئے، آخرت پر تو ان کا ویسے ایمان نہیں تھا کفار کا۔ اللہ نے کہا نہیں، اصل ابدی زندگی تو ان کو اب ملی ہے، یہاں تو یہ دکھی تھے، اب ہمارے پاس جنتوں کی صورت میں آسائش اور انعام و کرام میں رہیں گے۔ اصل زندگی تو عند ربہم یرزقون کے الفاظ بھی ہیں، عند ربہم، یہ نہیں کہا قبر میں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس یہ کھاتے بھی ہیں، روزی دیے جاتے ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے ان کے سبز رنگ کے جسم ان کو دیے جاتے ہیں، ان کی روحوں کو، اور وہ سبز رنگ کے پرندوں میں جنت کے میوے کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کے نیچے قندیلیں لگائی ہوئی ہیں، کچھ پنجرے ٹائپ کا آپ کہہ لیجئے، یا گھونسلے ٹائپ، یا جی جہاں ہاں، پہ وہ رات کو آ کر استراحت کرتے ہیں، وہ پرندے اس میں آرام کرتے ہیں، راحت پاتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی اللہ رب العالمین نے ان کے وہ انعام و کرام وہاں رکھے ہوئے ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا لا تقولوا، ان کو مردہ کہو نہیں۔ کہو نہیں۔ پھر یہ بھی کہا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، اور مردہ ہوتا ہی وہی ہے جو قتل ہو جائے، قتل ہوگا تو شہید ہوگا نا، جی اور تبھی اس کی بیوی دوسرا نکاح بھی کرے گی، عدت بھی بیٹھے گی، اس کا ترکہ بھی جائیداد بٹے کا گا، بٹوارا بھی جائیداد ہوگا، کا بٹوارا بھی ہوگا، اس لیے ٹھیک ہے، وہ فوت ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے، عقیق، نگینے اور مختلف قسم کے پتھر، بعض لوگوں کو دیکھا ہے جناب وہ پہنتے ہیں کہ اس نیت سے کہ یہ ان کو کچھ خاص فائدہ دیتے ہیں جسمانی طور پر یا روحانی طور پر، تو اس عمل کو آپ کیا کہتے ہیں؟ دو نقطہ نظر سے لوگ پہنتے ہیں، مثلا میں نے بھی پہنا ہوا ہے، اور اس میں چھوٹے چھوٹے زرکون جی میں نے بھی پہنا چھوٹا چھوٹا پتھر لگے ہوئے ہیں۔ جی، کچھ لوگ بیوٹی کے لیے پہنتے ہیں کہ جی اچھا لگتا ہے، انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انگوٹھی چاندی کی آپ نے استعمال کی، اور بعض انگوٹھیوں میں آپ نے پتھر بھی استعمال کیا، بیوٹی کے لیے آپ نے استعمال کیا۔ جو پتھروں میں خاصیت مان کر کہ فیروزہ پہنیں گے تو یہ ہوگا، عقیق پہنیں گے تو اس سے یہ ہو جائے گا، زمرد پہنیں گے تو یہ زمرد ہوگا، پہنیں گے تو یہ ہوگا، ٹھیک ہے، مرجان پہنیں گے تو یہ ہوگا، پہنیں گے تو یہ ہوگا، یہ جو خاصیت سمجھ کر اس کو ماننا ہے، یہ بات غلط ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب حجر اسود کا بوسہ لینے لگتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر رکتے ہیں، اور تھوڑی دیر رکنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے پتھر، میری نظر میں تو صرف ایک پتھر ہے، اور میں کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا۔ یعنی حضرت عمر نے یہ مسئلہ ہمیں سمجھایا۔ ناظرین آپ بھی اس بات کو سنیں اور سمجھیں کہ حضرت عمر نے حجر اسود کو بوسہ دینے سے پہلے یہ بات حجر اسود کو مخاطب کر کے کہی کہ اے حجر اسود، میری نظر میں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسہ دیتے ہیں تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ میرا بوسہ صرف اللہ کے نبی کی سنت کی پیروی میں ہے، تیری کسی خوبی خاصیت کی وجہ سے نہیں ہے۔ جب حجر اسود ہی کسی کو کوئی فائدہ، جو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، وہ بھی کسی کو فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتا، تو پھر ہمارے پاک و ہند کے پتھر کیا حیثیت رکھتے ہیں؟
لیکن یہ دیکھیں اگر آپ نے پڑھا کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیت پہ، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، کہ اگر اس نے نیت ایسی رکھی ہے کہ یہ کہ مجھے روحانی اور جسمانی فائدہ دیتا ہے تو یہ غلط ہوگا. اگر ویسے بیوٹی کے لیے پہنا ہوا تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بندے نے بیوٹی کے لیے پہنا ہوگا، دوسرا بندہ اس کو دیکھتا ہے اور یہ تصور کرتا ہے کہ شاید اس نے اسی تناظر میں یا اسی نیت کے ساتھ پہنا ہوا، تو اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. نہیں، وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اگر کوئی نیک آدمی فوت ہو گیا ہے اور بعد میں لوگوں نے اس کی قبر پہ مزار بھی بنا لیے جبکہ وہ ساری زندگی اس کے خلاف رہا اور منع بھی کرتا رہا، تو اس میں اس کا تو قصور اچھا، ہم نہیں ہے. اسی بات کو دوسری طرف لے کے جاتے ہیں کہ یہ جو کوئی ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ کے نام پہ ذبح کرتا ہے، جانور کو ذبح کرتا ہے، بکرا ذبح کرتا ہے، کوئی بھی جانور حلال جو ہے وہ ذبح کرتا ہے، اس کو وہ کسی ایسی جگہ پہ جا کے ذبح کرتا ہے جہاں پہ پہلے شرک ہوتا تھا، کسی کی پوجا کی جاتی تھی، کسی پتھر کی یا کسی درخت وغیرہ کی، لیکن وہاں جا کے اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں. نہیں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ ایک چیز معروف ہی اسی کام کے لیے ہے. تو آپ کے دل کو تو کسی نے نہیں جانا. اب جیسے قبرستان میں جا کر میت کے دفن کے بعد دعا کرنی مسنون ہے اور ثابت ہے کہ دفن کے بعد اللہ کے نبی وہاں کھڑے ہو کر آپ دعا کرتے اور صحابہ سے بھی کہتے کہ اپنے بھائی کی ثابت قدمی کے لیے دعا کیجیے. اب وہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ ملی جلی گیدرنگ ہے، ایک آپ اکیلے ہیں جو مواحد ہیں اور آپ کا یہ نقطہ نظر نہیں ہے کہ قبر والے کچھ دے سکتے ہیں یا فیض پہنچا سکتے ہیں، آپ اپنے کسی والد یا عزیز کی قبر پہ گئے ہیں، آپ اس کے لیے کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ احتمال ہے کہ لوگ دیکھیں گے اور لوگ دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ میں شاید قبر والے سے مانگ رہا ہوں، تو آپ وہاں ہاتھ اٹھا کر آپ نہ دعا کریں تاکہ وہ اشکال لوگوں کے ذہنوں میں پیدا نہ ہو. لیکن جہاں سب ایسے توحید پرستوں کی گیدرنگ ہے اور سارے ایک دوسرے کے عقائد سے واقف ہیں، وہاں آپ دعا کر رہے ہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں. لیکن وہ جو غیر اللہ کا ایک آستانہ بنا ہوا ہے اور وہاں جو بکرے کٹتے ہیں یا ذبح ہوتے ہیں، وہاں جا کر کے آپ اچھی نیت سے بھی کریں گے تو وہ پھر دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ اسی طرح کر رہا ہے، خاص کر جگہ بھی وہی اور یہاں لوگ آ کر سب کچھ یہی کرتے ہیں اور یہ ان کی مشابہت بھی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی مشابہت سے بھی منع فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے ان کی مشابہت کی وہ پھر انہی میں سے ہے. تو یہ تو سراسر مشابہت ہے اور یہ منع. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ شیخ صاحب. ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارا پروگرام اصلاح عقیدہ. کتنے سارے معاملات ایسے ہیں جو ہماری زندگی میں روزمرہ کے معاملات میں ہم ان کو سمجھتے ہیں، اور کتنے سارے رواج ایسے ہیں جن کو ہم اپنا عقیدہ سمجھ بیٹھے ہیں، اور کتنی ساری ایسی اغلاط ہیں جو ہم انجانے میں غیر شعوری طور پہ غیر ارادی طور پہ کر جاتے ہیں، جن کا شمار جو ہے وہ شرک میں یا غل میں ہوتا ہے. اپنی بھی اصلاح کیجیے اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے. دیکھتے رہیے پیس ٹی وی. جعفر طیار کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.